اور مزید اوپر چلا جائے گا. جناب کہاں گئے وہ تجزیہ کا؟ کہاں گئے جو کہ کہتے تھے، جو کہ میں آج نام سے کہہ رہا ہوں، یہ تمام لوگوں نے کہا تھا. شبر زیدی صاحب نے کہا تھا، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا، حفیظ شیخ صاحب نے کہا تھا، شوکت ترین صاحب نے کہا تھا. یہ اکانومسٹ ہے. میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں، میں تو اپنے آپ کو اکانومسٹ کہتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں، کیونکہ اکانومسٹ ایک بہت بڑا عہدہ ہے. اکانومسٹ کا مطلب میں آج آپ کو اور عوام کو بتا دوں. اکانومسٹ از a person who makes a plan, a model according to the resources he's been given. یعنی جو بھی حالات ہو اس کے مطابق وہ پلان بناتا ہے تاکہ آپ کی معیشت بہتر ہو. اور وہ اکانومسٹ ہے امریکہ میں، وہ اکانومسٹ ہے جاپان میں، وہ اکانومسٹ ہے چائنا میں. پاکستان میں کون سے اکانومسٹ ہیں جو کہ جناب کہتے ہیں کچھ اور 4 دن بعد اپنی بات میں نہیں سنبھل پاتے؟ یہ سب دعویٰ کر رہے تھے کہ 15 دن اور 1 مہینے میں پاکستان سری لنکا بن جائے گا، اور الحمدللہ 1 سال ہو گئے. آج آپ کی آرم فورسز کہہ رہی ہے کہ جناب سیاست کے کھیل میں مت داخل ہو اور پاکستان کے لیے کام کریں. مگر آج ہماری عوام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ہمارے سیاستدان افسوس کے ساتھ لڑ رہے ہیں الیکشنز کے اوپر. ہمارا مسئلہ، میں تو کہتا ہوں اسی حکومت کو رہنے دے، تاکہ میں 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کیا 1.5 سال دینے کو تیار ہوں، مگر 1.5 سال بعد میں جواب لوں گا کہ جناب آپ نے کیا کیا. اور میں جب عمران خان صاحب کا حکومت اگر آنا چاہ رہی ہے تو میں ان سے بھی سوال کروں گا کہ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ دوبارہ سے یہی جواز دیں گے؟ مجھے جواز نہیں چاہیے زوبی، عوام کو جواز نہیں چاہیے، مسئلے کا حل چاہیے. ریسیشن جو ہے پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی ہوئے تھے سن 2008 میں، یورپ میں بھی ہوئے تھے، مگر ان کی ریسیشن 6-8 مہینے 12 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو کوئی چیز ختم ہی نہیں ہوتی. مطلب مہنگائی آپ دیکھیں نا، بڑھتے جاتی مگر ریورس بیک نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات دے کے ہر باری ایک باری تیری ایک باری میری کرتے ہوئے تمام انہی سیاستدانوں کو لا دیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے سوالات کریں اپنے ایم این اے سے، اپنے ایم پی ایس سے. جناب جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، ایک ہفتے میں 2 کارنرز میٹنگ ہو جاتی تھی. الیکشنز کے بعد میں نے کبھی کسی کارنر میٹنگ نہیں دیکھے کہ وہ عوام کے ساتھ بیٹھے اور بولے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے. کتنے ایم این اے سے آپ کے علاقے میں ایم این اے آپ سے کبھی کسی نے آ کے پوچھا؟ کبھی بھی نہیں. مگر آپ ایمانداری سے بتائیں جب الیکشنز ہو رہے تھے کتنے لوگ آتے تھے آپ کے پاس کہ آ جائیں میڈم بات سن لیں، آپ ہماری بات سنیں، اب ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے. آتے تھے اسی لیے تو مطلب کے لیے آتے تھے نا جی. یا آپ دیکھیں وہ اپنے لیڈرز کی باتیں کرنے آتے تھے. آج تو وہ صرف آتے ہیں ہمارے بچوں کو سڑک پہ لا کے پولیس والوں کے ہاتھوں ڈنڈے لگوانے کے لیے، کبھی تبدیلی کے نام پہ، کبھی ہمارے بچوں کو ایسے چڑھا دیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ چڑھانا یہ مناسب نہیں لگتا. اردو لہجے میں میری جیسے کہتے ہیں نا لڑکراہٹ آ جاتی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ جوانوں کو بیوقوف بنانا، ان کو اس جگہ پہ پہنچا دینا کہ جہاں پہ نوجوان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہوتی اور وہ سمجھتا ہے سڑکوں پہ آنے سے جو ہے نا میں پاکستان میں تبدیلی لے آؤں گا، پاکستان کی مہنگائی دور ہو جائے گی، عمران خان کو لے آؤں گا تو مہنگائی دور ہو جائے گی، فلاں خان کو لے آؤں گا. ارے وہ عوام وہ اپنے لیڈر سے کیوں نہیں پوچھتا کہ جناب عمران خان صاحب آپ نے 105 کا ڈالر 180 میں کیسے لگایا؟ اس وقت تو نواز شریف بھی نہیں تھا، اس وقت تو آپ نے تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دیا تھا، تو آپ 180 تک کیسے لے کے آئے؟ اور وہی عوام یہ نہیں پوچھتی شہباز شریف صاحب سے کہ شہباز شریف صاحب 180 سے 280 کا سفر کیسے ہوا؟ نہیں. مگر سیاست کے اوپر بڑا مزہ آ رہا ہے، اور مجھے تو اب حیرت ہو رہی ہے کہ عوام مہنگائی کو بھول کے 3 مہینے سے یہ ان چکروں میں لگ گئی ہے کہ جناب الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ہاں بالکل. یعنی 3 ماہ میں کسی ٹی وی پروگرام پہ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، وہ بات کر رہے ہیں جناب الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے.
یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ وہ جناب یہ ویڈیو لیک کس نے کی، آڈیو لیک کس نے کی؟ جناب میں تو کہتا ہوں، دوبارہ سے کہوں گا کہ اب لوگوں کا اصلی چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آڈیو لیک سے کہ کون ہمارے خیر خان ہے اور کون کس طرح سے کر رہا ہے۔ کوئی اپنی انفلوئنس لگا رہا ہے، کوئی پیسے کما رہا ہے، کوئی 1 کروڑ کا سودا کر رہا ہے، کوئی 2 کروڑ کا سودا کر رہا ہے، کوئی 4 کروڑ کا ٹکٹ خرید رہا ہے۔ تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ ملک کو چلائیں گے، ملک کے لیے قانون بنائیں گے؟